بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت کے وقت کی توبہ۔ یوں تو توبہ انسان گھر کے کونے میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، مگر اس توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی تو نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو قبول کر لے اور چاہے قبول نہ کرے، لیکن ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے میں اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اگر تم میرے محبوب کے اس سنت طریقے پر توبہ کرو گے تو میں یقیناً تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ دو آدمی آپس میں کچھ بات طے کرتے ہیں، سادہ کاغذ پر لکھ لیتے ہیں اور کسی اختلاف کے موقع پر کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ والے اس سادہ کاغذ کی تحریر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سرکاری کاغذ لائیے، یہ ایک خاص کاغذ ہوتا ہے، چھپا ہوا ٹکٹ اس پر لگتے ہیں، اس پر اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی سادہ پرچہ لکھ کر دے دے تو پھر قانون اس کی حیثیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ اسی طرح گھر میں توبہ کرنا سادہ کاغذ پر لکھنے کے مانند ہے، اور کسی شیخ کی موجودگی میں توبہ کرنا یہ سرکاری کاغذ پر توبہ کرنے کے مانند ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ بیت کی قسمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کئی طرح کی بیت لی۔ پوری شریعت پر عمل کرنے کے لیے یا شریعت کے کسی ایک جز پر عمل کرنے کے لیے کسی کے پاس عہد کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے مختلف طریقوں کی بیعت لی۔ ان میں بیعت اسلامی تھی۔ ان میں نمبر 1 بیعت اسلامی تھی، یعنی جب وہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے۔ اسلام کہا جاتا تھا، جیسے عقبہ اولا بیعت عقبہ ثانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، مکہ مکرمہ میں ہیں۔ مدینے کے لوگ حج پر آتے تھے اور مینا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے تھے، اسے بیعت اسلام کہا جاتا تھا۔ نمبر 2، ایک بیعت جہاد ہوتی ہے کہ جب جہاد میں کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا عہد کرنا چاہے تو بیعت کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت بھی کی۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت ہوئی۔ صحابہ کرام کو اس پر بڑا ناز تھا، بڑی دل میں خوشی تھی، اور اس وجہ سے وہ خوشی میں سے پڑھا کرتے تھے، نحن الذین یبایعون محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ نمبر 3، ایک تیسری بیعت ہے جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ بیعت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں۔ مردوں کی بیعت کا ثبوت۔ مردوں کی بیعت کا تذکرہ بخاری شریف میں ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری شریف کے الفاظ ہیں، وَكَانَ شہید بدرہ، بدر کے دن بھی یہ حاضر تھے، یعنی بدری صحابی ہیں۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مینا میں اسلام قبول کیا ہوا تھا، اور جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی کمیٹی بنی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں، تو یہ اس کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور فرمایا، تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا، تم شرک نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے۔ کچھ گناہ گنوا دیے۔ ہم نے کہا ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ عورتوں کی بیعت کا ثبوت۔ عورتوں کی بیعت توبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں۔ اب دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا اذا جاءک الکافرات، اذا جاءک المشرکات، اذا جاءک المنافقات، نہ یہ مشرک ہیں، نہ کافرہ ہیں، نہ منافقہ ہیں۔ کون ہیں؟ اذا جاءک المؤمنات، یہ مؤمنات ہیں، صحابیات ہیں، بیعت اسلام کر کے دین اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ وہ کس لیے آئی ہیں؟ یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے۔ اب قرآن مجید کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے، اس بیعت کا آخری کوئی مقصد ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا، علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی، چوری نہیں کرو گی، ولا یزنین، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر بہتان نہیں باندھو گی، ولا یعصینک فی معروف، اے محبوب کسی بھی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی سنت پر عمل کی کوشش کریں گی۔ یہ ان کے آنے کا مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے یہ بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ فبایعہن، آپ انہیں بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، یہ ہے اصل راز بیعت کا۔ یہ عورتیں تو توبہ کریں گی ہی، آئی جو اس نیت سے ہے، اے محبوب آپ بھی ان کے لیے توبہ کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تاکید کی مہر لگا کر ایسے طریقہ کار میں توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرما دیا، لہذا جو بندہ اس سنت طریقے کے اوپر توبہ کرے گا، ان کی مہر ہے، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ میرے بندو اس طرح سے کی ہوئی توبہ کو میں پروردگار ضرور قبول کروں گا۔ تو آدمی خود بھی توبہ کرتا ہے اور شیخ بھی توبہ کراتے ہیں، چونکہ وہ نائب رسول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام امت کے علماء صلحاء کے کندھوں پر رکھ دیا، لہذا وہ نائب بن کر، وکیل بن کر کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے، ان کو مشائخ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنبھالا، ان کا کام آگے چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ ہمارے پاس باقاعدہ مشائخ کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ دین کا کام کیا، اور اس عاجز کے شیخ نے اس عاجز کو باقاعدہ اس کام کے لیے حکم فرمایا۔ اسی لیے اس کام کی خاطر اور بزرگوں کی اس نسبت کا نور پھیلانے کی خاطر یہ عاجز ہر وقت سفر میں ہوتا ہے اور اپنے بڑوں کے ڈالے ہوئے اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لیے کوششیں کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مشائخ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ بیعت کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب بتائیے، اگر صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیعت کی، تو اگر آج کوئی عورت یہ توبہ کی بیعت کرنا چاہے تو کیا وہ اس عمل سے محروم ہو گئی؟ نہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اس زمانے میں تھی، یہ سنت آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، چنانچہ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ